السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرحمن، معانی الکلمات: بحسبان یجریان متعاقبین بحساب متقن لا یضطرب۔ یجریان، وہ دونوں چل رہے ہیں، یعنی شمس اور قمر، متعاقبین، ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے۔ تعاقب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تعاقب کا لفظ۔ بحساب متقن، ایک پکے حساب کے ساتھ، یعنی جس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لا یضطرب، جس میں کوئی اضطراب یا کوئی بھی آگا پیچھے نہیں ہوتا، یعنی مکمل طور پر اپنے حساب کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ان کے ٹائمنگز پرفیکٹ۔ وضعها للانام، مہدها، بچھایا اس کو، لیستقر علیہ الخلق، تاکہ قرار پکڑے اس پر مخلوق، یعنی مخلوق اس کے اوپر ٹھہر جائے۔ اس کو اس طرح رکھا، اس طرح بچھایا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دوہری حرکت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر جو بھی مخلوقات ہیں وہ آرام سے رہ سکیں، قرار پکڑ سکیں۔ الاکمام، الاوعیہ التی یکون منها التمر، اوعیہ وعاء کی جمع ہے، وعاء کہتے ہیں برتن کو، یہاں مراد ہے وہ غلاف۔ التی یکون منها التمر، وہ جن میں کھجور ہوتی ہے، یعنی وہ خوشے جن میں کھجور ہوتی ہے۔ والحب ذو العصف، وفیہا الحب، الحب کا مطلب دانا، ذو القشر، جو چھلکے والا ہوتا ہے، والتبنی، اور بھوسے والا۔ رزقا لکم ولانعامکم، جو تمہارے لیے کھانا ہے، رزق ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشی جانوروں کے لیے بھی۔ سلسال، طین یابس یسمع لہ سلسلۃ، طین مٹی، یابس خشک، یسمع سنی جا سکتی ہے، لہو اس کی یا اس کے لیے، سلسلۃ کھن کھنانے یا بجنے کی آواز، جیسے گھنٹی کی آواز کو بھی سلسلۃ الجرس کہتے ہیں نا، تو یہاں کھنکتی آواز مراد ہے۔ کل فخار، ہوا، فخار کیا ہے؟ وہ الطین، مٹی ہے، الذی، وہ جو، یطبخ، جو پکائی جاتی ہے، طبخ کہتے ہیں نا پکنے کو، لیتحجر، تاکہ پتھر بن جائے، یعنی سخت ہو جائے، پکی ہو جائے۔ فخار ٹھیکری کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنتی ہے پکائے جانے کے بعد۔ مرج البحرین، خلط ماء البحرین، مل جل گیا پانی دو سمندروں کا۔ العذب والمالح، میٹھا اور نمکین۔ برزخ حاجز، رکاوٹ، پردہ۔ اصل میں یہ عربی کا لفظ نہیں ہے برزخ، یہ فارسی سے معرب ہوا، یعنی اس کو عربی بنایا گیا ہے، پردہ سے برزخ ہے اصل میں، تو مراد اس سے رکاوٹ، پردہ، حاجز۔ الجوار، السفن الجاریۃ الضخمۃ، سفن کشتیاں، سفینہ کی جمع ہے، الجاریۃ چلنے والی، الضخمہ بھاری بھرکم، ضخم کہتے ہیں بھاری بھرکم، بڑے بڑے جہاز، ضخیم بھی اسی سے ہے۔ فان ہالکن، فنا ہونے والا، ہلاک ہونے والا۔ فی شأن ای امر فیعز ویذل، یعنی کام میں، تو وہ عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی۔ ویعطی ویمنع، اور وہ عطا کرتا ہے اور روکتا ہے، نہیں بھی دیتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ ویحیی ویمیت، اور وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تنفذ تجدون منفذا تہربون منہ، تم سوراخ پاتے ہو جس سے تم بھاگ نکلو۔
یعنی کوئی ایسا رخنا یا سوراخ نہیں کہ جس سے تم بھاگ نکلو، رستہ بنا لو. یعنی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نا، کہیں بھی نکل نہیں سکتے، بس اسی کے اندر اپنی مرضی کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی. شواظ لہب خالص، خالص شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو. کد دہان، دہان دہن سے، کزیت المغلی ابلا ہوا یا ابلتا ہوا تیل، تیل کی طرح. او کل جلد الاحمر یا سرخ چمڑے کی طرح، دہان کا مطلب یہ دونوں ہے. بسیماہم بعلاماتہم، سیما کا مطلب علامت، اپنی علامتوں سے. حمیم آنن، ماء حار، پانی جو سخت گرم ہو. قد بلغ الغایۃ فی الحرارۃ، جو اپنی حرارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو، آخری درجے کا ابلتا پانی. 100 ڈگری پہ ابل جاتا ہے نا، تو یعنی ابلتا پانی مراد ہے. بطائنہا، بطانتہا، استر ان کا، اندر کا حصہ ان کا. بطانہ اور بطائن یہ سب بطن سے ہے، پیٹ جو اندر ہوتا ہے انسان کے. استبرق غلیظ الدیباج، گاڑھا ریشم، غلیظ ہوتا ہے گاڑھا، دیباج ریشم. دانن قریب القطافی، کاٹنے کے قریب. قاصرات الطرف قصرن ابصارہن علی ازواجہن فلا ینظرن الی غیرہم. قصرن نیچی رکھیں گی، ابصارہن اپنی نگاہیں، علی ازواجہن اپنے شوہروں پر ہی، یعنی ان عورتوں کی نگاہیں اپنے شوہروں تک ہی رہیں گی. فلا ینظرن پھر وہ نہیں دیکھیں گی، الی غیرہم ان کے علاوہ کسی اور کو، یعنی شوہر سے آگے ان کی نظر کسی اور پہ نہیں جائے گی. یطمثہن یطہن، یطمثہن کا مطلب ہے ان سے وطی کی ہوگی، یعنی ان سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیا ہوگا. مدہامتان خضروان قد اشتدت خضرتہما حتی مالت الی السواد. خضراوان دونوں ہی سرسبز، قد اشتدت خضرتہما ان کا سبزہ زیادہ ہو گیا، حتی یہاں تک کہ مالت الی السواد مائل ہو گیا سیاہی کی طرف، یعنی سیاہی مائل سبزہ، جیسے مونگیا رنگ کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا توتیا رنگ، جیسے طوطے کی طرح پیرٹ کلر ہوتا ہے اور گرین میں لائٹر ہوتا ہے وہ، اور ایک مونگیا ہے جیسے ڈارک گرین ہوتا ہے، فارسٹ گرین. نداختان، نداختان فوارتان بالماء لا تنقطعان، پانی کے فوارے جو منقطع نہیں ہوں گے، یعنی ابلتے ہی رہیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں فوارہ چلنے کے. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ کے اندر فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے یا اور کسی وجہ سے، لیکن وہاں کے فوارے بند نہیں ہوں گے. خیرات زوجات طیبات الاخلاق، اچھے اخلاق والی بیویاں. حور نساء بید حسان، عورتیں جو سفید ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. مقصورات مستورات مصونات، مقصورات کا مطلب ہے چھپا کر رکھی ہوئی، جو محفوظ رکھی ہوئی ہیں. رفرف خضر وسائد ذوات اغطیۃ خضر، وسائد تکیے، ذوات اغطیۃ جن کے غلاف خضر سبز ہوں گے. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، اور یہاں مراد میٹریسز ہو سکتے ہیں یا غالیچے ہو سکتے ہیں. وَأَبْقَرِيٍّ فُرُشٍ وَبُسُطٍ، رفرف جو ہے وسائد ہے، تکیے ہیں، اور ابقری جو ہے یہ غالیچے ہیں، بچھانے کی چیزیں ہیں. فرش بچھانے کی چیز، بسط پھیلانے کی چیز، یعنی رفرف اور ابقری خضر ہوں گے، سبز ہوں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. الوقفات التدبریہ، تدبر کے نکات. نمبر 1، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اتبع سبحانہ نعمت تعلیم القرآن بخلق الانسان فقال تعالی خلق الانسان لأن اصل النعم علیہ وانما قدم ما قدم منها لأنه اعظمها. الآلوسی. اتبع پیچھے لائے ہیں یعنی بعد میں لائے ہیں، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی، نعمت نعمت کو، تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی، قرآن مجید کی تعلیم دینے کی، بخلق الانسان انسان کی تخلیق کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم دینے کی نعمت کے بعد انسان کے پیدا کرنے کی نعمت کو بیان کیا ہے۔ پہلے تعلیم القرآن کی نعمت بیان ہوئی ہے، اس کے بعد خلق الانسان کی بات ہوئی ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں یہ اس نعمت کا یہاں ذکر کیا؟ لأن اصل النعم علیہ، کیونکہ اصل میں نعمتیں اسی پر کی گئی ہیں، اسی کے لیے ہے، انسان کے لیے۔ تو انسان پر یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام کی، تو اس لیے تعلیم قرآن کے بعد انسان کی تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو ہمیں اپنے انسان ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا چاہیے کہ کس طرح اس نے ہمیں پیدا کر دیا اور زندگی دی اور یہ نعمتیں ساری دیں اور ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَا قَدَّمَ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا، اور بے شک اس نے پہلے رکھا جو اس نے پہلے رکھا ان میں سے، یعنی ساری نعمتوں میں سے، یعنی سورۃ الرحمن کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت۔ تو جتنی بھی نعمتیں دنیا کی یا آخرت کی یا جنت کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا ہے، لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا، کیونکہ وہ ان نعمتوں میں دراصل سب سے بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر شکر گزاری کا بھی اظہار کیا، یا دل میں اس پر شکر گزار ہوئے، یا کتنی بار ہوئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے؟ آج زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کو۔ اب خاص طور پر اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا، نئی مشین آ گئی، کھانے کی نئی نئی چیزیں آ گئی شیلف پر، یعنی کہ ہر روز کچھ نیا آ رہا ہے نا۔ تو پھر انسان اپنی انجوائمنٹ کا ذریعہ کیا بنا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ویک بھر کام کرو، پیسے کماؤ، اور ویکینڈ پہ مال میں جا کر نئی نئی چیزیں، چاہے ضرورت ہے یا نہیں، صرف ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ بھلا یہ چکھ کے دیکھیں، یہ کھا کے دیکھیں، یہ بنا کے دیکھیں، اس ریسیپی کو فالو کریں، اس ریسٹورینٹ میں جائیں، یہ کریں وہ کریں، کرتے کرتے کرتے، کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہم نعمت کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے ہمارے پاس جاب ہے، شکر ہے کام ہے، کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں آنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں بوجھ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو انسان نعمت سمجھتا ہے اس کی طرف تو بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، سنو کے کچھ چانسز ہو جائیں، تو پھر گھبرانے لگتے ہیں کہ اچھا پھر بھی جانا پڑے گا۔ یعنی جس کو نعمت ہم سمجھتے ہیں اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ اس نعمت پر ہم کتنے خوش ہیں، کتنے راضی ہیں، کتنے مطمئن ہیں، اور پھر اگر واقعی یہ نعمت ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو دینے کی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عزیز پیاروں کو، جو بھی ہمارے دوست ہیں، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہے، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کر ڈالیں۔
کس طرح اس کو خوش کر ڈالیں. یعنی اس کے لیے کوئی بھی کام ہمیں تکلیف نہیں لگتا بلکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی. تو اگر واقعی یہ نعمت ہے تو اس کے حاصل کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں یا نہیں، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے. کیونکہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت دیتا ہے، اور نعمت جو ہے وہ قربانی کی سطح پر ہی حاصل ہوتی. نعمت کے لیے انسان، نعمتوں کے حصول کے لیے انسان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو جتنی ویلیوبل ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے. السؤال لماذا قدم نعم تعلیم القرآن علی غیرہا من النعم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم سکھانے کی نعمت کو باقی نعمتوں سے پہلے کیوں بیان کیا؟ انما قدم منہا لانہا اعظمھا. ایک ہے قرآن کا مل جانا، اور پھر ایک یہ کہ قرآن کا علم مل جانا، اور پھر اس کو باقاعدہ تھوڑا تھوڑا تعلیم جو ہوتی ہے نا، باقاعدہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام کے تحت تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ایک ریگولر بیسس پر اس کو لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے کھانا کھانے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، اسی طرح اس علم کو لینے کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس کے مطابق تعلیم جو ہے وہ رینڈملی چلتے پھرتے ادھر سے لیکچر سن لیا، ادھر کان میں پڑ گئی کوئی بات، ادھر سے کھول کے کہیں سے کتاب یا کوئی تفسیر پڑھ لی، یہ کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے بیٹھتا ہے انسان، سیکھتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے. کیونکہ اگر یہ بڑا معزز کام ہے تو پھر اس کو آگے بھی کرنا چاہیے، یعنی خود بھی معلم بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیول تک سیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو آگے سکھا بھی سکیں، خواہ ایک بندے کو ہی کیوں نہ سکھائیں. اصل میں استاذہ جی معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو بھی ہم دنیا کی تعلیم کی طرح ہی لیتے ہیں کہ جو ایک خاص اماؤنٹ میں یا ایک اسپیسیفک نمبر آف ٹائم پیریڈ تک کے لیے یا ایک حد تک کے لیے بس ہو، اس کے بعد بس ہو گیا. کیونکہ اکثر یہی سننے میں آتا ہے نا کہ گھروں سے یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ اور کتنا پڑھیں گے، اتنے کورسز تو کر لیے، اور کتنا کریں گے اور کتنا پڑھیں گے. واقعی یہ ہمیں ان کو کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو دنیا کی ڈگری کو ایک لے لی اس کے بعد ایک اور لے لی. یہ تو ایک لائف سٹائل ہے، اور لائف سٹائل تو انسان کو سیکھتے ہی رہنا ہے. سر میں بس یہی شیئر کرنا چاہی تھی، ہمیں اسکول جس میں کام کرتی ہوں اس میں گریڈ 9 کی بچیوں کو 7 سورہ بقرہ ہم نے پڑھانی شروع کیا ہے الحمدللہ. تو ان کو ٹرانسلیشن یاد کرنا بہت بہت ہی مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کریڈٹ کورس نہیں ہے. باقی جو سبجیکٹس ہیں 4 ان پہ وہ پھر کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہیں. لیکن اس طرح ایک دن ایسے ہی میں نے پوچھا کہ اچھا پتہ چلے کہ کیا دشواری کیا مشکل ہے، تو صفحہ اس میں سے کئی بچوں نے کہا کہ میں نے کہا اچھا اگر اس کو کریڈٹ کورس بنا دیں تو کہتی ہیں کہ ہاں پھر تو ہم محنت کریں گے. تو یہ ایک مطلب اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی، جب ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی اگر میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا کوئی اور سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آ کے خود سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں اس ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے یا ہمیں اس میں ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن قرآن کے لیے اگر جا کے جیسے بستر پہ بھی ان کے بیٹھ جاؤ کہ اچھا آؤ تھوڑا سا پڑھ لیں، تو کہیں گے نہیں آج نہیں، کل پڑھیں گے. تو اس میں ہے یہ آئی تھنک یہ بھی شیطان کا ہی ہوتا ہے چکر کہ وہ اس سے اوے کرنے کی وہ تو کوشش خیر کرتا اپنی ہے. کوشش جو جاری رکھتا ہے، لیکن یہ کہ ایک طرف وہ کوشش کرے، ایک طرف ہم کوشش کریں، ایک ایسے لائک پھر دشمن سے تو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، ہارنے کی نہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم کچھ کوشش کریں گے نیکسٹ ایئرز میں کہ اس کو کریڈٹ کورس بنا دیں. جی ہاں، اور انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کریں، بشارتیں سنائیں ان کو. سب سے بڑی بشارت تو خود یہی ہے. صرف اتنی سی بات کر دیں کہ سورۃ الرحمن میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا، اور اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم کا، تعلیم صرف قرآن کا نہیں، تعلیم ہے قرآن کا. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منسوب کیا کہ اللہ نے یہ کام کیا، اللہ نے سکھایا. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے فرشتے جبریل نے سکھایا، پھر سب سے بڑے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس کے بعد جو بھی اس کام میں شریک ہونا چاہے گا وہ خوش قسمت ہے. یہ ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے. میرے والد جو تھے وہ ریگولر کو ریلیجس ٹیچر نہیں تھے. وہ صبح سے دوپہر تک اپنے کلینک پہ ہوتے، دوپہر نماز مسجد میں پڑھتے، مسجد کی نماز کے بعد جتنے بھی اپنے آس پاس کے جتنے لوگ تھے ان کو قرآن کی تعلیم دیتے. صبح جانے سے پہلے ہماری یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں سکھاتے. تو انہوں نے بس صرف اپنے وقت کی تقسیم کی ہوئی تھی. ان کا نہ یہ پیشہ تھا، نہ یہ کام تھا،
نہ وہ کوئی فارغ تھے صرف کہ یہی کرتے رہے. ہم لوگ 12 بہن بھائی تھے, انہوں نے 12 کی فیملی کو پالا اور اپنے رشتے دار ادھر ادھر سے بچے اکٹھے کیے ہوئے تھے, ان کی تعلیم کا بھی ذمہ لیا ہوا تھا. کسی کا فادر نہیں ہے تو کوئی بھی وجہ ہے, یا ویسے ہی نہیں پڑھنے کا شوق, تو بلا بلا کے اپنے پاس رکھ کے کھلا پلا کے ان کی فیس وغیرہ دے کے ان کو پڑھایا. تو اتنے سارے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا اور ڈیلی بیسس پر اپنا کام کرنا, اور اس میں سے ٹائم نکال کے ہمیں پڑھانا, اور پھر اپنے ہمسایوں رشتے داروں ان لوگوں کو پڑھانا, تھوڑی تھوڑی ایفرٹ ہے لیکن ریگولر بیس پر چھوٹی چھوٹی ایفرٹ. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک مدرسہ ہی کھولیں اور بہت بڑا انتظام کریں. اگر آپ کر سکیں تو ویل اینڈ گڈ, کیوں نہیں, زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے, آپ کو کام بھی کرنا ہے, آپ کو بزنس کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے کریں, کیونکہ ظاہر دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو اصل برکت اخلاص کی ہوتی ہے. آپ کتنا اللہ کے لیے اس کو کر رہے ہیں, اور اخلاص کا قطرہ بھی ہو نا سمندر میں بھاری ہوتا ہے, اللہ اس میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے. اور جس وقت ہمیں پڑھا رہے تھے ہمیں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی, اور یہ چیز مجھے اتنا حوصلہ دیتی کہ میں جب اپنے بچوں کو پڑھانے لگی کہ اگر ان کو دلچسپی نہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جیسے آپ کہہ رہی نا, کیونکہ قرآن خود ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لے گا, ایک دن کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پکڑ لے گی, لے جائے گی آپ کا دل, پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہوگا. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے نا وہ یہ کہ ہم لعلہ کا باقی النفس کا علی آثارہم, اس درجے میں ہم وقت نکال کے محنت, تھکے میں ہو اکے میں ہو کچھ بھی ہو, لیکن اپنے بچوں کو پکڑ کے خود بٹھا کے ان کو لفظی ترجمہ, تاکہ ان کو یقین آئے کہ ہاں اس لفظ کا یہی مطلب بنتا ہے اور اس آیت میں یہی سینس بنتی. وہ آپ سے اچھا ایکسپلین کر دیں گے آپ کو, صرف لفظوں کی پہچان ہونے کی دیر ہے. اور یہ تعلیم صرف آپ یہ نہیں کہ زبانی بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں, یا اپنا منہ آپ نے کچن میں کھانا پکانے کی طرف کیا ہوا اور بچہ پیچھے میز پہ کھا رہا ہے, ناشتہ کر رہا ہے, اور آپ لیکچر دے رہے ہیں منہ موڑ کے, تو وہ فائدے نہیں دیتا. توجہ دیں, وقت نکالیں, چاہے 5 منٹ, چلے 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, صرف الرحمن پہ ہی بات کر لیں, ایک لفظ کی آیت ہے, یہ علامہ القرآن پہ بات کر لیں, 2 لفظوں کی آیت ہے, چلے 2 لفظ آج سیکھ لیتے ہیں. ان 2 لفظوں میں کتنی ڈیپتھ ہے, صرف رحمان پہ ہی بات کرنا شروع کرے تو کہاں تک جائے گی. تو ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے, اور وہ رحمت کہاں کہاں ہے. تو یہ ہم میں سے نا ہر ایک کو یہ نہیں کہ بہت بڑے معلم بننے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا آتا نا تھوڑا سا ہی, وہ تھوڑا سا ہی دے دیں, تھوڑا بھی بہت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا قطرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر جس کے اندر خود پیدا ہو گیا شوق, تو بس پھر آپ کا کام ہو گیا. کل تیمیہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں کہ ملٹن میں ینگ مدرز بہت رہتی ہیں, تو میں وہاں کیوں نہ ہفتے میں 2-3 دن پڑھانا شروع کروں. میں نے کہا وہاں جاؤ گی, یعنی کہ ہوتا نا کہ یہ کام کر بھی سکے گی کہ نہیں کر سکے گی, یہ اتنی دور ڈرائیو کر کے جانا آنا, بچے گھر, پڑھنا پڑھانا, سارا کچھ, سارے کام. کہتے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنا شوق ہے نا, میں نے تو نہیں کہا, اپنا شوق ہے, تو وہ چنگاری آپ نے لگانی ہے. بس اللہ سے دعا مانگ کے وہ لگ گئی نا, پھر آپ آرام کر کے بیٹھے, وہ خود ہی کریں گے. اور ایمان بچانے کے لیے یہاں بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ قرآن کے ساتھ شروع میں بڑی ہی مشکل ہوگی, بہت مشکل ہوگی, لیکن اس سے گھبرانے نہیں. ہم پتہ کیا ہوتا ہے, جو شروع کا مرحلہ ہوتا ہے نا, ہم وہیں ہار مان جاتے ہیں. ہار نہیں ماننی, لگے رہنا, لگے رہنا, دعائیں بھی کرتے رہنا, لگے رہنا. ایک دن تو رستہ بنے گا نا, قطرہ قطرہ بھی اس پتھر میں چراغ کر ہی دیتا ہے. استاذہ میں بھی یہی بولنے والی تھی کہ مجھے ایک ورڈ نہیں آتا تھا, میں پڑھتی تھی, چھپ چھپ کے پڑھتی تھی, لیکن بہت غلطیاں ہوتی تھی, obviously نہیں پتا تھا کچھ. تو پھر میں نے جب اپنے بچوں کو ڈالنا شروع کرا تو میں نے بولا کہ تم پڑھو, تم حفظ کرو, یہ کرو. پھر وہ مجھے جب دیکھیں تو وہ اگزامپل تو ملتا نہیں ہے نا, تو پھر میں نے کہا کہ میرے کو بھی اگزامپل بننا پڑے گا نا, اس کے لیے محنت بالکل. کرنی پڑے گی. تو پھر میں نے جب پڑھا تو شروع میں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو میں اتنا روتی تھی کہ میرے کو نہیں آئے گا, کیا نہیں آئے گا, نہیں. پھر میں نے کہا انشاءاللہ آئے گا. پھر کوشش کیا, میں نے ٹائم لگایا, پھر آج میں
گاڑی چلاتے ہوئے جب آ رہی تھی میں سوچی تھی اللہ ہی سکھانے والا ہے، اور سورہ رحمان مجھے حفظ ہو گیا، اور میں اس کو الحمدللہ، ورڈ ٹو ورڈ میں ان کو میننگ بھی سمجھاتی، دونوں بچے پیچھے بیٹھے تھے اور میں ورڈ ان کو بتاتی تھی، آیت بتاتی تھی اور پھر ان کو میننگ بتاتی تھی. ماشاء اللہ، میں کہتی تھی کہ اللہ تو ہی سکھانے والا ہے، بالکل اور آج ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بالکل. اللہ ہی ہر سکھانے والا. ماں پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہے بچوں کو، اسکول تو جانا ہے، انہیں چھوڑنا ہے، لینا ہے. کتنا بہترین ٹائم ہے، اس سے پرفیکٹ کلاس روم کہاں ملے گا گاڑی سے زیادہ، کہ جس میں نہ وہ نکل سکتے نہ وہ بھاگ سکتے. اصل بات یہ کہ ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے، ہمارے اپنے دل میں یہ نعمت کتنی بڑی نعمت لگتی ہے، اور نعمت ہے بھی کہ نہیں ہے. اصل میں تو خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا، جب ہمیں لگ گئی نا تو پھر آگے بھی لگ جائے گی. نیکسٹ، علم القرآن. علم القرآن. اس نے تعلیم دی قرآن کی. ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة وهي نعمة تعليم القرآن فإنها مدار سعادة الدارين وقطب روح الخيرين وإماد الأمرين. الشوکانی. ولما كانت هذه السورة، اور جب یہ سورت آئی یا ہوئی، لتعداد نعم ہی، نعمتوں کو گننے کے لیے، التي انعم بها، وہ جو اللہ نے انعام کی، علی عبادہ، اپنے بندوں پر. قدم النعمت، تو مقدم رکھا اس نعمت کو، التي ہی اجلها قدرا، جو سب سے زیادہ جلیل ہے، بڑی ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے. قدرن، قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. یعنی جب یہ صورت ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی جو اللہ نے اپنے بندے پر انعام فرمائی، تو سب سے پہلے اس نے اس نعمت کو بیان کیا جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا، اور سب سے زیادہ نفع دینے والی، وَأَتَمُّهَا فَائِدَةً، اور سب سے زیادہ کامل فائدے والی، وَأَعْظَمُهَا عَائِدَةً، اور سب سے زیادہ عظیم لوٹانے والی، یعنی پھل دینے میں سب سے عظیم. وَهِيَ نِعْمَةُ تعلیم القرآن، اور وہ تعلیم قرآن کی نعمت ہے. فَإِنَّهَا، کیونکہ وہ، مدار سعادت الدارین، دارین کہتے دو گھر، دونوں گھروں یعنی دونوں جہانوں کی خوش قسمتی، سعادت کا مدار ہے، مرکز ہے. مدار کہتے ہیں مرکز کو. وقطب، اور محور ہے. روحا، چکی کو کہتے ہیں. الخیرین، دونوں جہانوں کی خیر کی، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور ہے، یعنی ساری خیر اس کے گرد گھومتی ہے. محور کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں، جیسے آربٹ ہے، تو ساری خیر اس کے گرد گھومتی. یعنی اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر، کیونکہ ہر چیز کو آپ صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، صحیح جگہ پر دیکھیں گے، صحیح اس کی تعبیر کریں گے، صحیح اس کے بارے میں اپنا تصور قائم کریں گے، اور صحیح ڈائریکشن پہ چلیں گے اس کو لے کر. یہ ہمیں وہ نظر دیتی ہے، یہ قرآن کی نعمت، کہ چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے. یہ وہ سماعت دیتی ہے کہ مختلف باتوں کو انالائز کیسے کرنا ہے. دنیا میں ہونے والے واقعات، حادثات، ان سب کو انسان بالکل ایک اور نظر سے دیکھ. جس وقت دنیا کورونا سے پریشان ہو رہی ہو تو آپ کے دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، عجیب اطمینان. تو یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کو پہچان کے آتا ہے، اور مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہوتی ہے. تو اس لیے وَإِمَادُ الْأَمْرَيْنِ، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے، اسی پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن میں دونوں جہانوں کا ذکر کیا گیا. اس جہان کی نعمتیں بھی بتائی گئی ہیں اور اس جہان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. السؤال لماذا بدأت سورۃ الرحمن ببیان تعلیم القرآن؟ لماذا، کیوں، بدأت، شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، سورۃ الرحمن کی،
ببیان تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ. قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ کیوں ابتدا ہوئی؟ کیونکہ یہ نعمت قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، سب سے زیادہ نفع دینے والی، کامل فائدے والی، ثمرہ اور پھل دینے میں سب سے عظیم، اور دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. نمبر 3، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. قال قتادة في هذه الآية اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وأوف كما تحب أن يوفى لك فإن بالعدل صلاح الناس. القرطبی. قال قتادہ کہتے ہیں فی هذه الآية، اس آیت کے بارے میں، اعدل، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یا ابن آدم، اے ابن آدم، کما تحب، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو، ان یعدل علیک، کہ تمہارے بارے میں انصاف کیا جائے، وأوفی، اور پورا پورا تول کے دو، کما تحب ان یوفی لک، جیسا کہ تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ پورا تول کے دیا جائے. فإن بالعدل صلاح الناس، تو انصاف کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. السؤال ما التوجیہ الذی تضمنتہ هذه الآیہ، وہ کیا رہنمائی ہے، توجیہ کہتے ہیں رہنمائی کو، الذی، وہ جو، تضمنتہ، مشتمل ہے، جس پر، هذه الآیہ، یہ آیت. کیا رہنمائی ہے؟ کہ اے دل ابن آدم، عدل کرو، فإن بالعدل صلاح الناس. اب دیکھیں بچوں کی تربیت میں بھی جب تک عدل سے کام نہ لیا جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم مجبور ہوتے ہیں. ایک بچہ بہت بھلا مانس ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، قدرتی طور پر آپ کا دل اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایک مان کے کوئی بات نہیں دیتا تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ قصور میرا، وہ یہ دیکھتا کہ بھائی کو تو ڈانٹ نہیں پڑتی، مجھے کیوں پڑتی. لیکن پھر بھی کبھی کمپیریزن نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ دینے دلانے کے معاملے میں خاص طور پر عدل ہو. یہ احساس نہ ہو بچوں کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. کسی ایک بچے کے اندر یہ کیفیت نہ آئے کہ میری ماں مجھے کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو مجھ پر پریفرنس دیتی. ایک بچے کے سامنے دوسرے کی بہت تعریفیں نہ کریں. اور پھر یہ اصول کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ ہے عدل. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہم بعض اوقات اپنے لیے تو بہت سی سہولتیں چاہتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں یا ان کی کیا ضروریات ہیں اس بارے میں غافل ہو جاتے ہیں. سیلف پٹی کا اکثر شکار رہتے ہیں، لیکن دوسرے کی تکلیف کیا ہے، اس کو کس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے، وہ نہیں سوچتے. تو وہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تو جب کسی کو اس کا حق نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو میزان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، عدل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اشیاء کے بارے میں بھی ہے، حقوق کے بارے میں بھی ہے. نمبر 4، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمی المخلوق من الطین والتراب. وهذا، اور یہ، يدل، دلالت کرتا ہے، على شرف، شرف پر، مقام پر، عنصر، عنصر کہتے ہیں مادہ، الآدمی، انسان کے، المخلوق، جو پیدا کیا گیا ہے، من الطین والتراب، مٹی اور پانی سے. یعنی یہ آیت انسان کے مادہ کے شرف پر دلالت کرتی ہے جسے گارے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. الذی ہوا محل الرزانۃ والثقل والمنافع، وہ مٹی جو مقام ہے وقار کا
ثقل کا اور فائدہ پہنچانے کا، یا انسان جو وقار، ثقل اور فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، یعنی اس کا ایک وزن ہے، اس کی بات کا، اس کا ایک مقام ہے. بخلاف عنصر الجان وهو النار، برخلاف جنوں کے مادے کے، وهو النار جو کہ آگ ہے. التی ہی محل الخفتی، آگ جو ہے وہ محل ہے، جگہ ہے ہلکے پن کی، والطیش اور غصے کی، والشر اور شر کی، والفساد اور فساد کی. تو ہوا جو ہے نا اوپر والا ہوا، الذی ہوا محلو، یہ مٹی کی طرف جا رہا ہے. مٹی کے اندر ایک وقار ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک وزن ہے، اور اس سے فائدے ہیں، بہت سے چیزیں گرو ہوتی ہیں، اس میں تعمیریں ہوتی ہیں. ہاں، اس کے برعکس جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کی، تو آگ جو ہے وہ اس کا وزن کوئی نہیں، ہلکا پن ہے، اس میں وقار نہیں بلکہ طیش ہے، غصہ ہے، شر اور فساد ہے، بگاڑ ہے، لگے کہیں تو ہر چیز کو جلا دے. تو دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے. السؤال دلت الآیتان علی عظم الانسان وفضلہ علی الجان فما وجہ ذلک. دلت دلالت کرتی ہیں، الآیتانی دونوں آیتیں 14 اور 15 نمبر، علی عظم الانسانی انسان کی عظمت پر، وفضلہ اور اس کی فضیلت پر، علی الجان جنوں کی. فما وجہ ذلک، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مادے سے پیدا کیا گیا یعنی مٹی، اس کی فضیلت ہے اس مادے پر جس سے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے. سادہ جب ہم نے فرسٹ انوائرمنٹ کا کورس کیا تھا نا، تو اس میں مجھے سب سے فیسنیٹنگ آئی تھنک ون آف دا تھنگز واز اباؤٹ سوئل. اور میں نے فرسٹ ٹائم جب ہم آیتیں پڑھ رہے تھے اس ٹائم مجھے نا آپ مٹی کہتی رہیں اور آپ ایکسپلین کرتی رہیں گارا اور ڈفرینٹ اسٹیجز، لیکن میرے ذہن میں سوئل لفظ نہیں آیا، تو کنیکشن ہی نہیں بنا. اینڈ اس کے بعد سے جب میں نے تھوڑا بہت سوچا تو ہمارے پروفیسر بھی کہی تھی کہ جیسے ایک یوزول ایک یہ نظریہ ہے کہ پانی کو بہت خطرہ ہے اور پانی کے اوپر یعنی خدا نخواستہ کوئی وار ہو سکتی ہے، یعنی اٹس ان کائنڈ آف ان ڈینجر، ایک نعمت ہے. لیکن جو سوئل ہے وہ بہت زیادہ انڈینجرڈ ہے، بیکاز سوئل ڈپلیٹ ہو رہی ہے بیکاز آف جیسے ایگریکلچر ہمارا ہے، جس طرح ہم ایکسٹریکٹ کیے چلے جا رہے ہیں زمین سے. اور سوئل اتنی کمپلیکس چیز ہے، یعنی اس کو کہنا بڑا وہ ہے، لیکن اس میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کتنے کلر سے چینج کرتی ہیں. ناردرن پلیسز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹراپیکل ایریاز میں مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ٹراپیکل ایریاز میں ڈیکمپوزیشن جلدی ہوتی ہے بیکاز وارم ٹیمپریچر ہوتا ہے، نارتھ میں ایسا نہیں ہوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن میں اس سے وہی جو ایک ہمبلنیس کا اور جو گروتھ کا اور وہ جو سارا جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا اور ابھی مفسر بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از سو فیسینیٹنگ. اور مجھے اس سے آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ وہ آیت یاد ہے کہ جو خواتین کو کھیتیوں سے جو وہ بڑا ایک ہوتا ہے، لیکن دیٹ از آل اباؤٹ لائک کتنے ایک نرچرنگ جو ایک فیچر ہے سوئل کے اندر. سو فار اسے ایک سمبولک جیسے خواتین کو لیا جاتا ہے، بٹ اٹس جسٹ سو امیزنگ کہ دونوں کو واقعی فائر کو اور اس کو کمپیئر کیا جائے تو دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس اینڈ فیچرس. ایک بناتی ہے ایک جلاتی ہے. اس سے جو چیزیں اگتی ہیں میں تو اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم زمین میں صرف بیج ہی تو ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، ٹھیک ہے، کچھ سورج اور اوپر کی فضا مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، لیکن بنیادی کام جو اصل ہے جو نرچر کر رہی ہوتی ہے وہ تو مٹی کر رہی ہوتی ہے نا، نیچے سے زمین ہی کر رہی ہوتی ہے. اور کہاں سے آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری پراپرٹیز، اس کے اندر اس کی غذائیت، اس کا ٹیسٹ، ہر ایک چیز. جو سوئل جو کرتی ہے نا گرو کرنے والی اس طرح، وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی. لائک اٹ ہے کتنے عرصہ لگتا ہے کہ وہ پریس ہوتی جاتی ہے پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تو میرے دل کو وہی جا کے لگ گئی کہ نرچرنگ کرنے میں واقعی ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا اور ایفرٹ بھی. جیسے بچوں کا ہی اگر دیکھ لیا جائے، اٹ از گونا ٹیک دیٹ، جیسے فارمرس کرتے لائک اٹ موسٹ اور کانسٹنٹ، لائک اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ، اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ. اور کسی بھی وقت وہ فرگیٹفل نہیں ہوتے، ان کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے. جی استاذہ جی، یہ جو بوجھ اور ہلکے پن کی بات ہے نا، اس میں مجھے ایک دم سے ایسا ہوا کہ جب جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بڑا ہلکا اور بودا ہوتا ہے، لیکن وہ طیش میں بہت جلدی آ جاتا ہے. بالکل. اس کے برعکس جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ سکون بہت میں ہوتا ہے. سہج بات کرتا ہے اور اس کی بات کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی کے دل پہ لگتی ہے. تو دیٹس دا ڈفرنٹ کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ میں ہیں یا آپ شیطانی اثرات میں ہیں، کیونکہ وہ صرف خود نہیں جلتا، آ کے ہمیں بھی آگ لگا دیتا ہے نا. ایک چھوٹی سی بات سے ہم پھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی وجہ سے کہ پیٹرول میں تیلی ڈالنے والی بات ہوتی ہے.
نمبر 5، کل من علیہا فان، كل من عليها فان. ساری خواہشات پہ مٹی پڑ جاتی ہے نا، کل من علیہا فان، لگتا ہے کہ ہر چیز سو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ویران، برباد. لما کان قولہ وَلَهُ الجوار المنشآت فی البحر کالآلام، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اسی کے لیے ہے کشتیاں سمندر میں اوپر اٹھی ہوئی پہاڑوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے مؤذنن، آگاہ کرتا ہے، بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک، مؤذنن بنعمت ایجاد کرنے کی نعمت، اسباب النجات، نجات کے ایسے اسباب کو، من الہلاکی جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول نجات کے ایسے اسباب کو ایجاد کرنے کی نعمت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. وَأَسْبَابِ السَّعْيِ لِتَحْصِيلِ مَا بِهِ اِقَامَةُ الْعَيْشِ، اور اسباب السعی، کوشش کے اسباب، لتحصیل کے حاصل کرے انسان، ما بہ اقامت العیش، جس پر انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے. اذ یسر للناس السفن، جب اس نے میسر کی یا آسان کی لوگوں کے لیے کشتیاں بنانا، اونا للناس، جو لوگوں کے لیے مددگار ہیں، علی الاسفار، سفر کرنے کے لیے یا سفر کرنے پر، وقضاء الاوطار مع السلامۃ من طغیان ماء البحار، وقضاء الاوطار، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے، مع السلامتی، سلامتی کے ساتھ، من طغیان ماء البحار، سمندروں کے پانی کی طغیانی سے سلامتی کے ساتھ. وکان وصف السفن، اور کشتیوں کا جو وصف ہے، بأنہا کالآلام، کہ وہ پہاڑوں کی مانند ہیں، توسعۃ فی ہذہ النعمہ، اس نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اتبعہ، اس کے بعد لایا گیا ہے، بالموعظۃ، نصیحت کو، بأن ھذا لا یحول بین الناس وبین ما قدرہ اللہ لہم من الفناء، کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان اور ان کے لیے جو فنا ہونا مقدر کیا گیا ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یعنی اس سے پہلے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کے بے پناہ فائدے ہیں، اور اس کے بعد فنا کی بات کی گئی ہے، پہاڑوں جیسی کشتیوں کا ذکر کیا گیا. پہاڑ جو ہیں ان میں سب سے کم تبدیلی آتی ہے. مثلاً آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے باہر درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، پودے ہیں، مکانات ہیں، انسان ہیں، اور پہاڑ بھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. بہت عرصے، سالوں، مدتوں بعد کہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، ورنہ ان کی چوٹیاں جہاں ہیں، بچپن سے لے کے 60 سال کی عمر تک آپ نے اپنے آس پاس جو پہاڑ دیکھے وہ جیسے کہ تیسے ہی نظر آتے ہیں. درخت جو ہوتے ہیں وہ یا بڑھ چکے ہوتے ہیں یا کٹ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح مکان کوئی گر چکے ہوتے ہیں، کوئی نئے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. تو پہاڑوں جیسی چیز کا ذکر کر کے پھر کیا کیا، کل من علیہا فان. یہ ہے خلاصہ اس بات کا. علی عادت القرآن فی الفرس للموعظۃ والتذکیر، ابن عاشور. یہ قرآن کی عادت ہے، معمول ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. فرص یعنی کہ موقع، فرصہ کہتے ہیں نا موقع کو، جیسے کہتے ہیں نا گڈ اپرچونٹی، تو کہتے ہیں فرصہ جیدہ عربی میں، بول چال میں فرصہ. ہمارے یہاں فرصت فراغت کو کہتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن یہ ہے کہ خلاصہ اگر آپ سمجھ جائیں تو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو یہ جو آیت ہے 24 نمبر آیت، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ 25 اور پھر 26 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے مؤذناً، یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے. آذان سے ہے نا، تو آذان بھی آگاہی ہوتی ہے، آگاہ کر رہا ہے بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک، کہ کس طرح انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے. یعنی سمندر میں اگر خود اترے تو اس کا کیا حشر ہو،
تو اللہ نے یہ کشتیاں بنا کے ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے. اور پھر اسباب کے بارے میں آگاہی دیتا ہے جس سے انسان کی معیشت قائم ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے. کیونکہ سمندر کے ذریعے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے مختلف گڈس کی، اتنی عام طور پر خشکی کے راستے نہیں ہوتی. تو اللہ نے لوگوں کو ایسے بحری بیڑے مہیا کیے ہیں کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے پانی سے نجات بھی حاصل ہوتی ہے. مع السلامۃ من طغیان البحار. اور بحری بیڑوں کی نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفت بیان بھی کی گئی کہ وہ پہاڑوں کے جیسے ہیں. اس کے بعد یہ یاد دہانی کرائے گی کہ جو چیزیں ان کے درمیان ہیں یہ سب فنا ہونے والی. تو یہ قرآن کا معمول ہے کہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. جی پڑھتے ہوئے بالکل اچانک ایسے کلک ہوا استاذہ کہ ایک تو وہ فقہ القلوب کے وہ مینز والی وہ چیز بھی آ گئی کہ جی اسباب، اینڈ دین کہ ہم کتنی ہی کریشنز کیوں نہ کر لیں، ہم کسی بھی ایڈوانسمنٹ کے لیول پہ کہیں ہائیسٹ لیول تک بھی نہ پہنچ جائیں. دی الٹیمیٹ ٹروتھ از دیٹ ایوری تھنگ ول بی فنشڈ. اینڈ وہ آپ کو جیسے نہیں ہیلس پہ لے آتی کہ آپ نے گھٹنوں کے بل آپ کو جھکا دیتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. اینڈ دس پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہوتا ہے کہ پھر ترقی کا پرسپیکٹیو کیا رہے گا، پھر ایڈوانسمنٹ کا کانسیپٹ کیا رہے گا. اٹ ہیز ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی سم سارٹ آف پرنسپل، جیسے پیچھے میزان کی بات ہوئی، جسٹس کی اینڈ ایوری تھنگ. سو کہیں بھی انسان پہنچ جائے اس کو آنا کہاں پر ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے بیکاز وی نو کہ ہمارا ایک اینڈ ہے، اور اس اینڈ کے لیے انسان اپنی زندگی کو بیکورڈ جیسے پلان کرے. ایک اسکالر جیسے کہا تھا سبحان اللہ. جی استاذہ، میں بالکل یہی اسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے سمندروں کی بات ہوئی تھی، اور پھر یہ کشتیوں کی بات ہوئی، اور پہاڑوں کی بات ہوئی کہ کیسے پہاڑوں کی طرح. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مضبوط کہہ لیجیے کہ نشانیاں ہیں. اس کے بجائے کچھ اور چیزیں ہم مٹتی اڑتی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد اس چیز کو لانا کہ کل من علیہا فان. اور وہ جو آپ نے پہاڑوں کی بات کی، تو ابھی ریسنٹلی آئی تھنک لاسٹ ایئر ہم لوگ پاکستان گئے اسلام آباد میں، تو وہیں ہمارا قیام تھا شروع سے. تو پیچھے ہمارے مارگلا کی ہلز تھیں، تو وہ آج بھی ویسے ہی ہیں پہاڑ. صرف یہ کہ ریسٹورینٹس کا اضافہ ہو گیا، لیکن وہ جو پہاڑوں کی بلندی اور وہ جو اس وقت تھا وہ خاص نقشہ بالکل وہ ویسے کہ ویسے ہی. وہاں جا کے وہی پرانی یادیں آ گئی کہ یہ اس میں کوئی چینج نہیں. ما مناسبت الآیت الکریمۃ لما قبلہا. اس آیت کریمہ کی اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کون سی آیت کریمہ؟ کل من علیہا فان. اس سے پچھلی آیت یعنی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے کے بارے میں بتایا جن سے انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے، اور پھر ان کی وسعت اور ان کی جو گرینڈر ہے اس کے بارے میں بات کی، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ فنا بھی ہونے والا ہے. مناسبت یہ ہے کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، یہ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے چاند پہ بھی پہنچ جائے، چاند نے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں جگہ رہنے کی کم ہو گئی تو چلے ہم وہاں چلے جائیں گے، یا دنیا رہنے کے قابل نہ رہی، بہت پولوٹیڈ ہوگی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن وہاں جا کے بھی موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، موت تو وہاں بھی آئے گی. کل من علیہا فان. مجھے شانہ کی یاد ہوتا ہے کہ جب امریکاز جو تھے نا، جیسے ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ، ان کو بعد میں جیسے ایک طرح سے ڈسکور کیا نا کولمبس نے، وہ بھی کوٹیشن بیکاز وہ ڈسکور نہیں تھے، وہ انہیبیٹڈ تھے انڈیجنس پیپل سے. لیکن جب تک یورپ اور دوسری جگہ تھے انہوں نے خوب پولوشن وہاں پھیلا لی. جب نیو ہمیں جگہ ملی نا تو وی ور لائک آل ویری امیزڈ کہ ایک نئی جگہ مل گئی ہے، اس کو خوب ایکسپلوئٹ کر دیا. اب کہیں نہیں ہے، اب کوئی بھی اسپیس باقی نہیں ہے. ساری ارتھ انہیبٹ جتنی ہو سکتی تھی، لینڈ میس جو ہے وہ سب پہ ہم ہیں ہیومن بینگس. اینڈ دین ناؤ دیٹس وائی پیپل آر لوکنگ ایٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور پلانٹس پہ اور بیکاز پہلے اس کو اچھی طرح کر دیا، صاف صفایا، اینڈ دین ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ ادر تھنگس. کہیں بھی چڑھ جائیں، کہیں بھی بھاگ جائیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے. نمبر 6 کل یوم ہوا فی شأن. كل يوم هو في شأن. روا ابو الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من شأنہ ان یغفر ذنبا، اس کی شان میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے. وَيُفَرِّجَ كَرْبًا،
اور تکلیف دور کر دیتا ہے. کرب تکلیف کو کہتے ہیں. وَيَرْفَعْ أَقْوَامًا اور کچھ لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے. وَيَدَعَ آخرین اور کچھ کا مرتبہ گرا دیتا ہے. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ اور اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ روایت جو ہے حسن درجے میں ہے. السؤال ما المراد بقوله کل یوم هو فی شأن. اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یوم هو فی شأن سے کیا مراد ہے؟ من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع اقواما ویدع آخرین. ٹھیک ہے. نمبر 7 سنفرغ لکم ایہا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لیس المراد منہ الفراغ عن شغل. اس سے مراد کام سے فراغت حاصل کرنا نہیں کہ اللہ کے بہت سے کام ہیں اور وہ فارغ نہیں، ایسا نہیں. لأن اللہ تعالی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا یشغلہ شأن عن شأن نہیں مشغول کرتا اس کو ایک کام دوسرے کام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کام دوسرا کام کرنے سے روک نہیں سکتا. جیسے انسان تو اگر ایک کام کر رہا ہو تو دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَكِنَّهُ وَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے. لِلْخَلْقِ مخلوق کے لیے، بالمحاسبتی کہ میں تمہارا حساب لوں گا، محاسبہ کروں گا. یعنی یہ جو فرمایا نا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے ابھی فارغ ہوا چاہتے ہیں، یعنی حساب لیں گے، محاسبہ کریں گے. السؤال ما المراد بقولہ تعالی سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ کے فرمان سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جلد تمہارا محاسبہ کروں گا. نمبر 8 سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وسمی الجن والانس ثقلین اور نام دیا گیا ہے جن اور انس کو دو بوجھوں کا، یعنی جن و انس کو دو بوجھوں کا لقب دیا گیا ہے. کیوں؟ لعظم شأنہما ان کے عظیم مقام کی وجہ سے. عظم عظیم، شأن یعنی مقام، حالت. بالنسبت الی غیرہما ان دونوں کے علاوہ کے بنسبت، ان کے دوسرے جانوروں کی بجائے. من حیوانات الارض زمین کے دیگر جانوروں سے، یعنی اللہ نے زمین میں موجود دیگر جانوروں کی بجائے صرف جنوں اور انس کو ان کے عظیم مقام کی وجہ سے دو بوجھوں یا دو گروہوں کا نام دیا ہے، یہ مطلب ہے. وقیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء و امواتا کہ ان جن و انس کو ثقلین کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ زمین پہ ایک بوجھ ہیں، زندہ ہوں یا فوت ہو جائیں، دونوں طرح وہ زمین کا بوجھ ہے. یعنی دوسرا قول کیا ہے؟ سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء و امواتا کما فی قولہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی. وقال جعفر الصادق اور امام جعفر صادق کہتے ہیں سمیا دونوں کا نام رکھا گیا ہے ثقلینی دو بوجھ لأنہما مثقلان بالذنوب کیونکہ وہ دونوں بھاری ہیں گناہوں کی وجہ سے. الشوکانی امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے انسان اور جن بھاری ہیں، اس لیے ان کو ثقلین کہا گیا ہے. السؤال لماذا سمی الجن والانس بالثقلین جنات اور انسانوں کو ثقلین کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اب اس میں سے جو چاہیں آپ جواب دے دیں. سمیا ثقلین لانہما مثقلان بالذنوب، سموا بذلک لانہم ثقل علی الارض احیاء و امواتا،
سمی الجن والانس ثقلین لعظم شانہما بالنسبۃ الی غیرہما من حیوانات الارض. ٹھیک ہے، یہ ساری وجوہات ہیں. نمبر 9، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای یرسل علیکما لہب صاف من النار، یعنی بھیجا جائے گا تم پر ایک شعلہ. ابو لہب اسی سے ہے نا، صافن خالص، صاف 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 ہی ہوتا ہے. من النار آگ کا، یعنی تم پر ایک شعلہ جو خالص آگ کا ہوگا وہ چھوڑا جائے گا. ونحاسن اور دھواں. والمعنی اور اس کا مطلب یہ ہے ان هذین الامرین الفظیعین یرسلان علیکما یا معشر الجن والانس. اے جن و انس کی جماعت، یہ دونوں چیزیں، ان هذین الامرین، یہ دونوں چیزیں یا امر، الفظیعین جو بہت خوفناک ہیں، یرسلان علیکما تم پر چھوڑ دیے جائیں گے، یا معشر الجن والانس، وَيُحِيطَانِ بِكُمَا وہ تم دونوں کو گھیر لیں گے، فَلَا تَنْتَصِرَانِ تو تم کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. استغفر اللہ. اب سوچئے جب دھواں زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ کا سوچئے کہ جہاں پر سفوکیشن ہو، دھواں نہ بھی ہو، آکسیجن ہی کم ہو جائے تو کیا صورت ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ دھوئیں کے مرغولے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی امیج لائیں اپنے مائنڈ میں کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا یعنی زمین آسمان کے کناروں سے، تو آگ کے شعلے اس کے پیچھے ہوں گے اور دھواں ہوگا، اس کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ کچھ نظر نہیں آتا. اصل بات یہ کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، بھاگ نہیں سکیں گے، یہ مطلب ہے. یعنی یہ آگ کے شعلے اور دھواں کیوں چھوڑا جائے گا؟ تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں. تب انسان جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کرے، جو مرضی بنا لے، بھاگ نہیں سکتا. تو قرآن کی بات ہے. تو اس لیے انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ بھاگنے کی بجائے سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دین سے، اللہ کے حکم سے نہ بھاگے. جب کسی بھی چیز کا حکم آ جائے تو بس پھر کر لے. لا بناصر من انفسکم، نہ ہی اپنے نفسوں کی طرف سے کسی کو مددگار پاؤ گے، ناصر مددگار، من انفسکم، ولا باحد ینصرکم من دون اللہ، اور نہ ہی کوئی ایک تمہاری مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر، نہ ہی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مددگار پاؤ گے. یعنی تمہارے اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی، اپنے طرفدار جو ہیں وہ بھی مدد نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مددگار نہیں آئے گا. صرف ایک اللہ ہی مددگار ہوگا، اور وہ تمہیں بھاگنے پہ مدد تھوڑی دے گا. وَلَمَّا كَانَ تَخْوِيفُهُ لِعِبَادِهِ نِعْمَةً مِّنْهُ عَلَيْهِمْ، اور چونکہ اس کا ڈرانا جو ہے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا بھی، لعبادہ نعمتاً منہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے، وصوتاً اور ایک لاٹھی ہے، یسوقہم بہ الی اعلی المطالب جس کے ساتھ وہ انہیں ہانک لے جاتا ہے بلند مقاصد کی طرف، واشرف المواہب اور عالی شان عطیات کی طرف، یعنی نعمتوں کی طرف، جنت کی. تو امتن علیہم تو اللہ نے ان پر احسان کیا من سے. فقال تو فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب کیا اس کا کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ڈراتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کے ساتھ وہ انہیں ہانکتا ہے بلند مقاصد کی طرف، عالیشان عطیات اور فائدوں کی طرف. تو اللہ نے ان پر احسان کرتے ہوئے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر بچے نہیں پڑھتے، آپ ان پر صرف پیار سے نہیں، سختی سے بھی کام لیتے ہیں، آپ ان کو ڈسپلن کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، چاہے آپ لالچ دے کے بٹھائیں، چاہے آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھائیں، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ اتنا سبق یاد کرنا ہی کرنا ہے، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے اس کے بغیر. تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں انتہائی ظالم ہے میری، اور یہ مجھے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی،
لیکن یہی چیز آگے چل کر بچے کے فائدے میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں ڈرایا ہے قرآن کے اندر مختلف طریقوں سے، تو یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ذرا سیدھا رہتا ہے اور پھر وہ برے انجام سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السؤال کیف یکون ذکر النار نعمتا للمؤمنین، جہنم کا بیان مومنوں کے لیے نعمت کیسے ہے؟ خوف دلانا بھی ایک نعمت ہے تاکہ وہ غلط کام چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہی نہ اور اچانک پکڑ لیتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن میں آتا ہے حتی اذا بلغ 40 سنۃ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر اس کو والدین کے احسانات یاد آتے ہیں، کیونکہ اپنے بچے پھر ستانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ٹین ایجر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا، میرے ماں باپ نے کیسی کیسی میرے ساتھ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو جنت میں جا کر بھی لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. اور پھر ایک اور جگہ پر وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا. اگر ہمیں دنیا میں جہنم کا بتایا ہی نہ جاتا اور صرف اتنا کہا جاتا اچھے اچھے کام کیا کرو، تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو واقعی اچھے کام کرتے جہنم کا ذکر سنے بغیر. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، آگ کا تذکرہ پڑھتے ہی آگ ذرا سی بھی ہاتھ پہ پڑتی ہے، کوئی گرم چیز پڑتی ہے تو جو یاد آتا ہے جہنم، تو پھر تو انسان کہتا ہے نو وے، کسی صورت نہیں. استاذہ آج میرا ٹیسٹ تھا اور میں یہ ٹیسٹ دیتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹیسٹ میں میری اتنی حالت خراب ہو رہی تھی، میرے کان سے جیسے دھوئیں نکل رہے اور گرمی اور پتہ نہیں کیا، میرے حلق میں اتنی خشکی ہو رہی تھی، اور میں ایک دم سے ایک تصور سے آیا کہ اس وقت کا امتحان کیسا ہوگا، جو کہ حقیقی ہوگا. اوف مائی یہ گاڈ. تو صرف ایک طریقہ ہے، نہیں یہ امتحان کیا ہے؟ اگر پاس نہیں بھی ہوئے تو کیا ہو تو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا، صحیح دوبارہ بات دے ہے، دیں گے. بالکل کوئی چانس مل جائے گا. لیکن وہاں پہ کیا ایک دم سے ایک تصور آیا، اور میرے جو میں لکھ رہی تھی نا وہ بھی میں بھول گئی کہ میں نے کیا لکھنا تھا. وہ ایک امتحان میرے سامنے آیا کہ اس قیامت کی گھڑی میں کیا ہوگا اس وقت. بالکل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا. ورنہ انسان سوچتا ہے نا کہ سورۃ الرحمن میں صرف نعمتوں کا ذکر نہیں، جہنم کا ذکر بھی ہے، تو وہ کیسے نعمت ہے؟ میں کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہ جب پڑھ رہی تھی تو شعلہ اور آگ کا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے دھوئیں کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دھواں بڑا لائٹ سا لگ رہا تھا کہ اوکے کمپیریٹیولی. تو شاید میں وہ سوچتے سوچتے سو گئی یا کیا ہوا، تو مجھے خواب میں نظر آیا جیسے گاڑھا دھواں ہے. تو مجھے اس وقت مجھے خواب میں سمجھ میں آیا کہ اس کی تکلیف کیا ہے. ایک تو سفوکیشن جیسے آپ نے بتایا، دوسرے یہ کہ یہ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہے. اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہو، جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. بالکل، جیسے فوگ کی مثال دی گئی نا کہ آپ اگلی گاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، نیکسٹ ڈور بلڈنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اگر دھواں چھوڑ دیا جائے تو تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ سادہ جی، اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ ہمیں پہلے سے اویئر کر دیتا ہے ہر چیز کے بارے میں. بالکل، جیسے کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس گھر کے اندر ڈاگ بندھا ہوا ہے، اور اگر وہ باہر نہ لکھیں، اچانک ہم اندر چلے جائیں، تو ہم کہیں کہ کاش کہ یہ لکھ تو دیتے پہلے، تو ہم تھوڑے سے اویئر ہو جاتے. یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہاسپٹلز میں یا کسی بڑی جگہوں پر، یونیورسٹیز میں، اگر سلپری فلور ہے وہاں پہ آگے لگا دیتے ہیں کہ سلپری آگے ابھی پوچا لگا ہے یا پانی ہے یا سرف ہے. لیکن اگر نہیں پتا ہوتا لوگ اس پہ پھسل پھسل کے گرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کونز لگانے شروع کر دیے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے. تو دنیا اللہ، کے معاملے میں تو اتنے کانشیس ہیں ہم، ہاں، کہ تکلیف نہ اور ہو کسی آخرت کے کو. معاملے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے کہ آگے کیا آ رہا ہے. کتنا باریک بینی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جان نکلنے کے عمل سے لے کر موت کا مرحلہ سارا کتنا تکلیف دہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا حساب کتاب لینا، منکر نکیر کیسے ہیں، اور پھر قبر، کیونکہ مرنے کے بعد نیند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا موت نیند کی بہن ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے انسان سو جاتا ہے، نیند صرف دنیا میں ہے. قبر میں نیند نہیں ہے اس طرح کہ جس میں ہم آرام کر سکے، سو جائیں. وہ تو صرف انہیں خوش قسمتوں کا آرام ہے جو کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، وہی ریسٹ کریں گے. اور اگر وہاں کے لیے کمی بڑھ گئی تو پھر کوئی چین نہیں، چین ہے ہی نہیں، ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. تو یہ ڈیٹیلز ہم جاننا ہی نہیں چاہتے،
اور کیا چیزیں اس مصیبت کو لانے والی ہیں وہ بھی نہیں جاننا چاہتے، یا پتہ ہوتا بھی ہے تو ان کو ہم سیریسلی نہیں لیتے کہ شاید یہ کسی اور ہی کے لیے بتایا گیا۔ سر جیسے مجھے لگتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان اس سے غفلت میں زیادہ ہو جاتا ہے. جب تک صحت رہتی ہے تو بالکل صحیح رہتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے. جیسی بیماری پتہ چلتی ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس خوف سے پھر ہم ہر چیز چھوڑنے لگتے ہیں، اپنی ساری احتیاط دل کرتے ہیں. پسند چیزیں، ایگزیکٹلی. تو یہ خوف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، تھوڑا ایکسرسائز کر لیں گے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر وہ کیسے بچتا ہے اس سے؟ تو اس وقت بھی تو خواہشات چھوڑتے ہیں نا، موت کے ڈر سے. تو موت کے بعد میں آنے والی چیزوں کے ڈر سے خواہشات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جی سازی، اصل میں مسلسل بہت دنوں سے اسی چیز پہ ہی فوکس کر رہی ہوں میں اپنے لیے، خاص طور سے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نعمت کے قریب اللہ لے کر آئے. بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ جیسے ہی کچھ غلط ہوتا ہے، مجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں، فوراً اپنی ہی لیے وہ مسلسل وہ دن اتنا برا گزرتا ہے میرا، ملامت کے ساتھ اور اللہ سے استغفار کے ساتھ. اور وہ اتنے تو میں اس وقت کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا ہوتا، کہ میں قرآن سے نہیں جڑی ہوتی، مجھے اپنے کانسیکوینسز نہیں پتہ ہوتے کہ آگے والے کیا ہونے، تو میں کیسے ان کو کریکٹ کرتی. اور اسی لیے جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ان سے شیئر کریں نا، تو وہ سننا سب کے لیے، مطلب دور دور کیوں کسی کے لیے بھی بہت مشکل لگتا ہے انہیں کہ یہ تو پاگلوں والی بات کری ہو، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. تو وہ چیز لکھا بہت، تو ہے لیکن یہ کہ ہم نے پڑھا نہیں نا، تو جی اس لیے ہم بات، سوال کرتے ہیں، چیلنج جی کرتے رہتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ قرآن میں جیسے پہلے سورۃ البقرہ میں 3 گروہ آتے ہیں نا، تو متقین اور منافقین اور پھر کفار. ان الذین آمنوا، ایمان اور نفاق کا لفظ نہیں آیا اس طرح، لیکن ان الذین کفروا جو ہے، کیونکہ کفر جو ہے نا وہ obvious ہوتا ہے، انکار جو ہوتا ہے، لیکن تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفاق جو ہے. تو یہ جو آپ بات کیفیت کی کر رہی ہیں نا، یہ تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی دیکھ کے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے. نمبر 10، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وَالدِّهَانُ جَمْعُ دُهْنٍ، دہان دہن کی جمع ہے. کالزیت وشبہہ، جیسے تیل اور اس جیسی کوئی چیز. شبہ السماء یوم القیامت بہ، تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے لیے قیامت کے دن اس تیل کے ساتھ. لأنہا تذاب من شدت الہول، کیونکہ آسمان ہولناکی کی سختی کی وجہ سے پگھلا دیے جائیں گے. تذاب، پگھلا دیے جائیں گے ہولناکی کی سختی کی وجہ سے، شدت سختی. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یشبہ لمعانہا بلمعان الدہن، کہ آسمانوں کی چمک تیل کی چمک کے مشابہ ہو جائے گی. یشبہ، مشابہ ہو جائے گی، لمعانہا، آسمانوں کی چمک، بلمعان الدہن، تیل کی چمک کی طرح. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان الدہان هو الجلد الاحمر، کہ دہان سے مراد جلد یعنی چمڑا ہے، الاحمر سرخ کلر کا، سرخ چمڑا. السؤال فی تشبیہ السماء بالدہان وجہ بلیغ بین وجہ التشبیہ، آسمانوں کو دہان کے ساتھ تشبیہ دینے میں بلیغ توجیہ ہے، بلیغ وجہ ہے، اس تشبیہ کی وجہ بیان کرے. کیا تشبیہ ہے؟ تینوں چیزیں آ جائیں گی. شبہ السماء یوم القیامت بھی لأنہا تذاب من شدت الہول، یہ وجہ ہے اس میں. اور شبہ لمعانہا بلمعان الدہن، دہان هو الجلد الاحمر. نمبر 11، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجمع بين هذه الآية ومثل قوله فوربك لنسألنهم أجمعين أنما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة. وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. والجمع، اور
جمع کرنا دو آیتوں کے بیچ میں. ایک آیت کہتی ہے لا یسألو اور دوسری آیت کیا کہتی ہے لنسألنہم. تو ان میں تطبیق کیسے ہو, ان کا کانفلکٹ کیسے دور ہو؟ یعنی الجمع بین ہذہ الآیہ کون سی ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان ومثل قولہ فوربک لنسألنہم اجمعین. یہ دو آیتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ, کہ قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور سوال کریں گے ان سب سے. انما ہا ہنا یکون, کہ یہاں جو بات کی گئی ہے یہ فی موقف ایک مقام پر ہے, والسؤال فی موقف آخر من مواقف القیامہ, اور سوال جو ہے وہ قیامت کے مختلف مقامات میں سے کسی اور مقام پر ہوگا. یعنی قیامت کے دن میں مختلف مقامات پر انسان حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے, اور ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال ہوں گے. الگ الگ جگہوں کی بات ہو رہی ہے. وکیلا, اور ایک قول ہے انہم لا یسألون ہنا سؤال استفہام عن ذنوبہم, کہ وہ نہیں سوال کیے جائیں گے یہاں سوال استفہام, یعنی کچھ پوچھنے کے طور پر نہیں, عن ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں. یعنی یہاں ان سے پوچھنے کے طور پر ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیے. وائے لأن اللہ سبحانہ قد احصى الاعمال, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کو شمار کر رکھا ہے. وحفظها علی العباد, اور انہیں بندوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے. ولیکن یسألون سؤال توبیخ وتقریع, بلکہ ان کو جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے سوال کیا جائے گا. ولیکن یسألون سؤال توبیخ وتقریع. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر سوال نہیں ہوگا اور دوسری جگہ پر سوال ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے سوال ہوگا اور کچھ لوگوں سے نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہ یہاں ان سے گناہوں کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی, بلکہ ان کو جو سوال ہوگا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے, یعنی کہ یہ تم نے کیا کیوں, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا. یعنی جہاں نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ جیسے آتا ہے نا کہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے دن, تو ان سے بات بھی نہیں کرے گا. لا ينظر الیہم ولا یکلمہم. ٹھیک ہے, تو اس موقع پر لا یسأل عن ذنوبہم انس ولا جان. اور دوسری جگہ پر جو اور سوال کا حساب کتاب کا موقع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کفار وغیرہ سے سوال نہیں کیا جائے گا, ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, لیکن منافقین سے اور مومنین سے سوال ہوگا. اسی لیے آتا ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے, یعنی ان سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. اور جب سوال کیا جائے گا تو سوال کا جو موقف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ عمل کیا تھا, تو انسان کیا کہے گا؟ نہ تو نہیں کر سکے گا, ہاں کیا تھا. حتیٰ کہ انسان سمجھے گا کہ میں اب مارا گیا, اب تو میری شامت, اور چھپا کے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. اور اسی لیے آتا ہے نا جو لوگوں کے دنیا میں عیب چھپاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیب چھپائے گا, چھپا کے ان سے سوال کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا, جس طرح دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا, آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز, پہاڑوں کی یہ حالت ہو, آسمان کی یہ حالت ہو, سمندروں کا کیا حال ہو, وہاں انسان کہاں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا, اپنا کیا حال ہوگا. اللہ یہ کہ وہ کام کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر لوگ بیٹھے ہوں, اللہ کی خاطر محبت کرنے والے, اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے, دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو, عدل کرنے والے. ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کا ہول جو ہے اس سے نجات پا جائے انسان. اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ وداؤٹ اکاؤنٹنگ جنت میں ڈال دیں گے اور پردہ کر کے. تو میں نے کبھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی اپنی کمی اور کوئی بھی جو اپنی فالٹس ہیں کبھی کسی کے سامنے نہ بتائیں. جی, اور اللہ اگر پردہ کر دیتے تو آپ وہاں بھی پردہ ہو جائے گا, یہاں بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا یعنی کہ میں یہی سوچ رہی تھی, میں بھی اپنے بچوں کو نا قرآن پاک اس طرح ترجمہ لگا دیتی ہوں, میں بھی سنتی ہوں وہ بھی سنتے ہیں, گاڑی میں بھی اور گھر میں بھی, جیسے کچن میں کام کر رہے ہیں. مگر میرا ترجمہ ہوتا تھا اردو میں. میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو سناتی ہوں یا جو بھی کرتی ہوں, ان کو تو سمجھ نہیں آتی کچھ بھی,
اردو کیونکہ یہاں پہ اردو پھر میں نے ایک ورڈ پکڑ کے نا ایک ورڈ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا انگلش میں نے کہا ان کو سمجھ تو آئے ایٹ لیسٹ. تو اس سے یہ کہ مجھے اکثر ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سناتے جاتے ہیں اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس میں کہ انگلش ترجمہ لگا لیں آپ. انگلش کا بھی موجود ہے, انگلش کے پارے بھی موجود ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب خود ٹرانسلیشن کریں تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے بات. قرآن کا معاملہ ہے نا, تو کتاب کے بغیر نہ کریں. اچھا ٹھیک, تھینک یو. پارے موجود ہیں, سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن موجود ہے اسٹور پہ, اگر شروع سے کرنا ہو. 30 جز کی ٹرانسلیشن موجود ہے اگر لاسٹ صورتیں کرنی ہو. آڈیو موجود ہے. قرآن فار آل ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں نا, اس میں قرآن تفسیر پہ جائیں تو آپ وہاں سے انگلش کی تفسیر کو کر سکتی ہیں. ٹھیک, تھینک یو. کیف نجمع بین ہذہ الآیۃ وقولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین. ہم اس آیت اور اللہ کے فرمان فوربک لنسألنہم اجمعین میں کیسے تطبیق کر سکتے ہیں. یہ پیچھے انہیں بتا دیا ہے کہ مختلف مواقف کی بات ہے اور مختلف حالتیں ہیں اور مختلف لوگ ہیں, ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملہ ہے. جی سازا, یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ گناہوں کے بارے میں جو ہے سوال نہیں کرے گا, لیکن اس میں جو ہم نے سورہ رحمان میں ایک آیت ہم نے پڑھی کہ مجرم ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے, تو یہ پھر کیسے مطلب؟ مطلب یہ کہ چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب کچھ ان کا خود ہی بول رہا ہوگا, بتا رہا ہوگا. تو ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, ان سے بات نہیں کرے گا, لیکن وہ گناہ ان کے اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائیں گے, اور ان کی شکلیں بتا رہی ہوں گی. وہ چہروں کی حالتیں میں نے بتائی تھی نا پچھلی دفعہ کے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے, کچھ روشن ہوں گے, کچھ ہنستے مسکراتے ہوں گے اور کچھ غبار آلود ہوں گے, ذلیل ہوں گے. تو چہرہ خود گواہی دے دے گا کہ میں کون ہوں. یعنی مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جرم کو پہچاننے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, تو اگر انسانوں نے ایسی مشینیں اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جس سے لوگوں کا جرم سامنے آ جائے, فنگر پرنٹ سے, اور کئی طریقے ہیں. لائی ڈیٹیکٹرز, جی ہاں, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. جی. کبھی مجرموں کی تصویریں دیکھی ہیں, قاتلوں کی تصویریں, اور جو یعنی کہ کسٹمز وغیرہ پہ اسی طرح کے لوگ رکھتے ہیں کہ جو باڈی لینگویج اور سٹائل سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے. استاذہ, پہچاننے کی جہاں بات ہے, وہ انسان کے پاس اللہ نے کچھ لوگوں کو نعمت دی ہوتی ہے یہ, تو وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, کتنا سچ کہہ رہا ہے. جی, بچوں کو آپ پہچان جاتے ہیں جب انہوں نے کچھ گڑبڑ کی. ماں کو تو یہ صفت دی ہوئی ہے بہت زیادہ. اور یہ کچھ یقین کریں, ایسی گھنٹیاں بجتی ہیں اندر, یہ کچھ کر کے آیا ہے, تو آپ اس سے نہیں پوچھتے, آپ اٹھ کے خود ہی چیک کرنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا کر کے آیا ہے. یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ جو جاہل ہیں, اللہ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے, اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. استاذہ, ایک کویشچن تھا کہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں ہمارے عیب چھپا رہے ہیں تو آخرت میں بھی چھپائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عیب یا غلطیاں یا جو کمی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, کیا ایسا بھی ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مثلاً آپ کی نماز قضا ہو گئی صبح, تو اٹھ کے آپ سب کو نہیں, آج تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, یہ نہ کہیں. کیوں؟ دوسرے بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. اچھا, اگر اس کی قضا ہو سکتی ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی تو ہماری بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو, روئیں, معافی مانگے, توبہ کریں, آئندہ نہ کریں, لیکن لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے اس کو ہلکا نہ کریں, کیونکہ لوگ تو آپ کو تسلیاں دے دیتے ہیں, سو واٹ, کیا ہوا پھر. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.